اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، قرآنی صورتوں کا تعارف مع ان کی فضیلت اور ان کے نزول کے احکامات۔ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے حساب سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتی، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، لہذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے۔ چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر صحابہ کرام علیہ رضوان نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے۔ اس دور میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسلم کذاب سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں حفاظ صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا۔ کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر صورت ایک جدا صحیفے میں تھی، اور وہ صحیفے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہین حیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ اب انشاءاللہ جو اس سیگمنٹ میں ہم صورت کا معنی، صورتوں کی تعداد اور صورتوں کی تقسیم کاری، صورتوں کے نام اور صورتوں کی ترتیب کے بارے میں انشاءاللہ جل سماعت فرمائیں گے۔ صورت کا معنی لغت عرب کی مشہور کتابوں لسان العرب، تاج العروس اور مفردات امام راغب وغیرہ میں لفظ صورت کے مختلف معنی لکھے ہوئے ہیں، جسے ایک معنی بلندی یا منزل ہے، گویا قرآن کی ہر صورت ایک بلند منزل ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے شہر پناہ کی دیوار۔ قرآن کی صورت کو صورت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ گویا وہ شہر کی دیوار کی طرح اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صورتوں کی تعداد قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ اس کی 3 آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے جو کہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے۔ صورتوں کی تقسیم مقام نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی بعض صورتیں مکی اور بعض مدنی ہیں۔ ان کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں زیادہ مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ اگرچہ مکہ اور اس کے اطراف یا مدینہ
یا اس کے اطراف میں یا کسی سفر میں نازل ہوئی ہوں۔ صورتوں کے نام۔ قرآنی صورتوں کے نام توفیقی یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، ان کا ذکر احادیث اور آثار میں موجود ہے۔ نیز قرآن مجید کے اکثر صورتوں کا ایک ہی نام ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے 2 یا اس سے زیادہ نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا ان کی عظمت اور شرف کی دلیل ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے 20 سے زیادہ نام ہیں، سورہ توبہ 10 سے زیادہ نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یوں ہی سورہ فاطر کو سورہ ملائکہ، سورہ مؤمن کو سورہ غافر، سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت، سورہ ملک کو سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ صورتوں کی ترتیب۔ قرآنی صورتوں کی ترتیب 2 طرح سے۔ نمبر 1، ترتیب نزول۔ یہ وہ ترتیب ہے جس میں قرآنی صورتیں نازل ہوتی رہیں، جیسے پہلے وحی میں سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی۔ یہ ترتیب محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اس لیے جب قرآن کریم مکمل نازل ہو چکا تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ کون سی آیت کس ترتیب سے نازل ہوئی، لہذا اب جزوی طور پر بعض صورتوں یا آیتوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ ان کی ترتیب نزول کیا تھی، لیکن پورے قرآن کریم کی ترتیب نزول یقین کے ساتھ بیان کرنا ممکن نہیں۔ نمبر 2، ترتیب مصحف۔ یہ وہ ترتیب ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 4 صحابہ کرام حضرت زید، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم جمع کرایا تھا۔ ان حضرات نے صورتوں کو اسی ترتیب سے مرتب کر کے ایک مصحف میں لکھا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے۔ چنانچہ اسی پر اجماع ہے کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب میں اس مصحف کی پیروی کرنا لازم ہے، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ملاحظہ فرمائیں، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تاکہ 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ البتہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔